بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص عليه من الخطايا آخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتدرون من المفلس؟ صحابہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سامان ہو، یعنی جس کے پاس روپیہ پیسہ سامان نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا حقیقی مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نام اعمال میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، لیکن دوسری طرف کیا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا، اس نے اسے دنیا میں برا بھلا کہا ہوگا، گالی دی ہوگی اور کسی پر جو ہے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو فَيَقْعُدُ، وہ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، حقدار آ کر بیٹھ جائیں گے. تو کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائیں گی. جس کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، غیبت کی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، مارا پیٹا ہوگا، مال کھایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جانے لگے گی. لیکن کیا ہوگا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائے گی، حقداروں کو دے دی جائے گی، لیکن اب بھی مطالبے والے باقی ہوں گے، اب بھی مظلوم باقی ہوں گے. تو پھر کیا کیا جائے گا کہ ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. فرمایا کہ فطرح علیہ ثم طرح فی النار، ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، بالآخر اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی شان الحساب والقصاص. یہ ابواب صفت القیامہ شروع ہوا تھا. تو یہ روایت جو آپ کے سامنے آئی، ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے. دنیا میں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک قسم کے حقوق وہ کہلاتے ہیں حقوق اللہ، اللہ پاک کے حقوق. دوسری قسم کے حقوق کہلاتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. دونوں کی ادائیگی دنیا میں انسان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، ہر عاقل بالغ مکلف انسان حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے، حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے. حقوق اللہ میں جیسے عبادات آ گئی، خاص طور پر نماز یہ اللہ پاک کا حق ہے، قیامت کے دن نمازوں سے متعلق پوچھا جائے گا. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح عبادات، یہ سب حقوق اللہ میں داخل ہے جو فرائض کہلاتے ہیں. اور اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی کمی کوتاہی کرے گا، غفلت کا شکار ہوگا، قیامت کے دن حقوق اللہ سے متعلق بھی سوال ہوگا، اس کی ادائیگی بھی ضروری. دوسری قسم کے حقوق وہ کہلاتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق.
اللہ پاک نے بندوں کے بھی آپس میں کچھ حق رکھے ہیں، اور حقوق العباد میں خدا نخواستہ اگر حق تلفی ہوئی قیامت کے دن اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ کسی نے خدا نخواستہ دنیا میں کسی کا ناحق خون کیا، ناحق کسی کی جان لے لی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کے جان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، باس پرس ہوگی، ایسا نہیں چھوٹے گی اس کی جان۔ کسی کا مال ناحق لے لیا، کھا لیا، اسی طریقے سے ناحق کسی پر ظلم کر لیا، کسی پر ناحق الزام اور تہمت لگا دی، جان نہیں چھوٹے گی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یا تو ثابت کر دو یا سزا بھگتنے کے لیے خود تیار ہو جاؤ۔ ناحق جو ہے کسی کی پٹائی لگا لی، کسی کو جانی مالی نقصان پہنچا دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کہ یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کی جو حق تلفی ہے، علماء نے لکھا ہے یہ حقوق اللہ کی حق تلفی سے بھی زیادہ اس کا معاملہ سخت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق العباد سے زیادہ سخت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حقوق اللہ اس کی ادائیگی بھی ضروری۔ حقوق اللہ میں ممکن ہے کہ انسان توبہ کر لے، اللہ پاک رحیم کریم ذات ہے، اللہ پاک توبے سے اپنے حق معاف کر دے قیامت کے دن، بہت ممکن ہے، ورنہ اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ معافی مل بھی جائے، اللہ پاک کریم ذات ہے، دے دے، نہ چاہے تو نہیں دے۔ کسی کے ذمہ فرض نماز قضا ہے، اسی طرح دنیا سے چلا گیا بغیر ادا کیے، سابقہ روزے قضا تھی، زکوٰۃ پچھلے سالوں کی اس کے ذمے تھی، تو یہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن کسی کو اللہ پاک نے توبے کی توفیق دی، اس نے ادائیگی کی فکر بھی شروع کر دی، ادائیگی شروع کر دی ہے، ادا کرنے لگ گیا، ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے، موت آ گئی، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے، اور یاد رکھیں حقوق العباد صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے، صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث میں جیسے توبے کے فضائل آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس سے مراد حقوق اللہ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی نے حقوق العباد میں حق تلفی کی، ظلم انسانوں پہ بندوں پہ کر رہا ہے، توبہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہے، دوسروں کا مال کھا رہا ہے اور توبہ معافی اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، اللہ پاک بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتے۔ اس کے معافی کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جن کا حق مارا ہے، جن کا حق دبایا ہے، ان کا حق ان کو ادا کر دیا جائے، جن پر ظلم کیا ہے وہ بدلہ لے لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، مظلوم معاف کر دے، یا جن کا حق ہے وہ خود معاف کر دے۔ لیکن یہ معافی بھی طیب قلب سے ہو، کسی بھی قسم کے دباؤ کا نتیجہ نہ ہو، دباؤ کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ ظلم بھی کیا، کسی کی جان لے لی، اب جو ہے ان پہ دباؤ ڈال دیا کہ بھئی تم مقدمہ خارج کر دو، بس کیس ختم کر دو، معافی تلافی ہو جائے، اور پیٹھ پیچھے کیا ہے چپکے سے دھمکیاں دی جا رہی ہے، اگر نہیں کیا تو ایسا کر دیں گے، ایسا، یہ معافی ہوتی ہے؟ ڈرا دھمکا کر جو ہے ان سے کیا کر لینا، معاملات معاف کروا لینے، یہ تو زبردستی کا معاملہ ہے، اور یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، یہ تو اس گناہ سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے کہ ایک تو ظلم کیا کسی پر، اب دباؤ ڈال کر معاملہ بھی بالکل ختم کروا رہے ہیں، یا بھئی زبردستی کی معافی زبردستی کی نہیں ہوتی، ہاں بالکل دل سے ہو اور سامنے والا دل سے معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سنگین ہے، علماء نے لکھا، کیونکہ وہ تو توبے سے شاید معاف ہو جائے، لیکن حقوق العباد توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے کہ میں نے صرف توبہ کر لی، بلکہ جس کا حق مارا ہے، جس کا مالی حق مارا ہے، جانی حق ہے، کسی کی جان لی ہے، مالی معاملہ ہے، کسی کی عزت آبرو کو خراب کیا ہے، سب کے سب کیا ہے، یا تو معافی مانگنی پڑے گی یا بدلہ دینا پڑے گا، تب جا کر معافی ہو سکتی۔ اب دیکھیں نا، ہم بعض مرتبہ حقوق اللہ کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے خاصے دیندار ہیں، اور نمازیں جو ہیں صف اول میں ہو رہی ہے، اعمال کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے بھائی، دوسروں کے حقوق دبائے ہوئے، کسی کا مالی حق دبایا ہوا ہے، کسی کی میراث کا حق دبایا ہوا ہے،
کسی پر ظلم و ستم کیا ہوا ہے، ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، بھئی ہاتھ میں تسبیح ہے، 5 وقتہ نمازی ہوں، دوسری طرف چاہے معاملات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، معاملات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ، 4 سالوں میں، 4 سالوں میں اس کے 4 حصے ہیں، 3 سالوں میں، 3 سالوں میں 4 حصے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں سے جو ایک حصہ ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے، کتاب الصلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ باقی 3 حصے، 3 جلدیں معاملات پر مشتمل ہے، باقی 3 حصے معاملات پر مشتمل ہے، نکاح ہے، بیوعات ہے، معاملات ہے، یہ سب کے سب باقی 3 جلدیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کا، ہمارے دین کا کتنا بڑا حصہ معاملات پر مشتمل ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ میں اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتا ہوں، اگر میں نے نمازیں شروع کر دی، صف اول کا نمازی ہوں، اعمال کا اہتمام ہو رہا ہے، دینی ترتیبوں میں جڑ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بس ختم، اب بخشا بخشایا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، معاملات کی درستگی کی فکر یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور انہی چیزوں پر پکڑ ہوگی۔ کسی مظلوم کا حق میرے ذمے ہے، یتیموں کا حق میرے پاس ہے، میں وہ دبایا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، ہاتھ میں تسبیح لے کے کھٹ کھٹ تسبیح پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کی میراث، بہنوں کی میراث میرے ذمے ہے، بہنوں کو کون میراث دیتا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ گناہ کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اخلاقی جرم بھی شامل ہے۔ کتنی گری ہوئی حرکت ہے اخلاقیات سے کہ میں ایک شریعت نے جن کا حصہ مقرر کیا بہنوں کا، میں وہ دبا کے بیٹھا ہوں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار قرار دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ جو غیبتیں ہم دن رات کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہے۔ غیبتیں، کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، مارکیٹ میں ہوتی ہے، اب تو اللہ پاک حفاظت فرمائے مساجد میں بھی غیبتیں شروع ہو گئی، مل بیٹھ گئے، تھوڑی فراغت مل گئی، ایک کی شروع ہو گئی، دوسرے کی، کسی نے کسی کو موضوع بنا لیا، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے زبردست غیبتیں چل رہی ہے۔ ایک تو غیبت کا گناہ الگ، اللہ پاک کی گھر کی بے حرمتی اور تقدس کی پامالی کا گناہ الگ ہے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ یہ اس طرح معاف تو نہیں ہوگا نا کہ دن رات ہم جو غیبتیں کرتے ہیں پھر توبہ توبہ توبہ، یہ توبے سے معاف نہیں۔ جس کی غیبت کی ہے وہ معافی دے دے تو الگ بات ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ غیبت کا گناہ یہ حقوق العباد میں داخل ہے، کیوں؟ یہ اب دوسرے کی عزت کو میں خراب کر رہا ہوں، تو اب یہ گناہ تو حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں سے۔ غیبت بندے کی کر رہا ہوں، معافی صرف اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں کہ بس چلے ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگی جائے اگر وہ زندہ ہے، اور اگر معافی مانگنا مشکل ہے، سامنے والے کے دل میں مزید کدورت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر مجہول انداز میں مانگ لے، وضاحت صراحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھئی میں نے فلاں موقع پہ آپ کی غیبت کی تھی، فلاں پہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل اور میلا ہو جائے، تو اس طرح کہہ دیا جائے بھئی اگر زندگی میں کبھی میں نے آپ کی غیبت کی ہو، آپ نے کی ہو، تو ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیں گے۔ اور اگر انتقال ہو چکا ہو، علماء نے لکھا ہے اس کی صورت یہ ہے ممکنہ طور پہ کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بھرپور ایصال ثواب کرے، صدقہ خیرات کرے، نیک اعمال کر کے اس کو بخش دے، اور ساتھ میں اللہ پاک سے توبہ بھی کرے، تو ممکن ہے بہت اللہ پاک معاف کر دے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور کتنے سارے معاملات آج ہمارے خراب چل رہے ہوتے ہیں۔ تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، مالی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں، پیمنٹس ہوتی ہے، ادائیگیاں ہوتی ہیں، چلیں کر لیں گے، آرام سے کر لیں گے۔ کتنا آپ دیکھتے ہیں نا معاملات چلتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، وہ ادائیگیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، مارکیٹ کے لوگ ساتھی آتے ہیں کہ ہماری پیمنٹس پھنسی ہوئی ہے، سال ہر سال ہو گئے، لیکن اب بھائی جس کے ذمے ادائیگی ہے اس کو تو فکر کرنی چاہیے نا۔ اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، پیچھے اگر میں نے حساب کتاب نہیں بتایا یا گھر والوں کو نہیں بتایا، تو یہ تو قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ اسی لیے ایک اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ دنیا میں، زندگی میں اپنے معاملات کو صاف کر لیا جائے، جتنے بھی معاملات ادائیگیاں کر لی جائے، جس کا حق ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوشش کرے اس بوجھ کو دنیا میں ختم کر دیں۔
اور دوسرا خدا نہ خواستہ اگر بعض مرتبہ چلیں ابھی انتظام نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کو لکھ لوں اور لکھ لوں وضاحت کے ساتھ، گھر میں کسی کو بتا بھی دوں، بیوی کو، بھائی کو، کہ بھئی یہ ڈائری جو ہے میری، چاہے آپ اس وقت نہیں بتانا چاہتے، آپ مناسب نہیں سمجھتے ان کے سامنے، لیکن آپ کہیں بھئی یہ اہم ہے، جو بھی معاملات اگر خدا نہ خواستہ انسان ہے حادثہ ہو جائے اونچ نیچ، اس میں نے سارے حساب کتاب لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے کیا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے کے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لین دین کے معاملات تھے اور وہ دنیا سے اچانک چلا گیا۔ اب بعد میں جب حقدار آئے تو بچوں نے کہا بھئی ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، لاکھوں کا حساب ہوتا ہے، لاکھوں کی ادائیگی اس کی گردن پہ تھی، اچانک انتقال ہو گیا۔ انسان ہے، موت کا تو پتہ نہیں ہے، ہارٹ اٹیک، حادثہ۔ بعد میں جب لینے والے انہوں نے کہا بھئی ثبوت لاؤ اگر آپ کے پاس ہے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے، اب میرے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں صاحب معاملے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو لکھنے کا اہتمام بھی کرے، اور قرآن کریم کا اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ معاملات کو لکھ لیا کرو تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو، بعد والوں کو سمجھنے میں، معاملات میں آسانی بھی ہو جائے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے آج کے درس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کریں، اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کریں، کیونکہ حقوق اللہ تو شاید توبے سے معاف ہو جائے، لیکن حقوق العباد کی معافی اللہ پاک اس طرح معاف نہیں فرماتے جب تک کہ انسان بندے کا حق ادا نہ کر لے، یا وہ خود طیب قلب سے، دل کی گہرائی کی رضامندی سے اپنا حق معاف نہ کر دے۔ اپنی زندگی میں اپنے معاملات کی صفائی کا اہتمام کرے، گردن پر بوجھ نہ ہو، بہت سارے معاملات ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح کے معاملات ہے، باقی ہے، فوراً ادا نہیں ہو سکتے حل، تو اس کو لکھ لے فوراً، ایک ایک پائی کا حساب ہے، معاملات کا حساب ہے، لکھ لے۔ ذہن کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دے۔ آج کل کی ظاہری بات ہے، صحت بھی وہ نہیں ہے اور دماغ کی قوت بھی وہ نہیں رہی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کل کی بات ہمیں یاد نہیں رہتی، آج قوہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، حافظہ اتنا کمزور ہے۔ میں بہت کہوں کہ نہیں میرے ذہن میں حساب کتاب ہے، لیکن انسان اپنے پر اعتماد نہیں کر سکتا، اس لیے اس ذہن کے بوجھ کو کاغذ پر منتقل کر کے اس میں محفوظ کر لے، اور اہم معاملات ہیں تو وہ اپنے بیوی کو، بچوں کو بتا بھی دیے جائے، ان کے علم میں لائے جائیں، چونکہ آخرت کے قبر کے معاملات ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔